السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز رپورٹ۔ اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، جہاں پر ابھی نجکاری کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ختم ہوا ہے، اور نجکاری کمیٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دو ڈسکوز یعنی بجلی تقسیم کار کمپنیاں، جس میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی بات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زیر غور ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پی آئی اے کے حوالے سے اہم کمیٹی کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری آئندہ جو ہے 1 سے 2 ماہ کے اندر جو ہے دوبارہ سے شروع کرنے کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ وہ کس طرح کیا جائے گا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو ہماری کمپنیاں ہیں ڈسکوز، جس میں اسلام آباد میں بجلی سپلائی کرنے والی جو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اس کی نجکاری کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کمیٹی کو کہ اس کو جو ہے وہ اس کی نجکاری کے حوالے سے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، اسی طرح فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے، جو فیصل آباد ریجن اور اس کے نواحی علاقوں کو جو ہے وہ بجلی کی سپلائی کی ذمہ دار کمپنی ہے، اس کو جو ہے وہ بجلی اس کے لیے جو ہے اس کی نجکاری کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کو جو ہے وہ حکومت نجکاری کرنے جا رہی ہے۔ کمیٹی کے اراکین نے بار بار یہ نجکاری کمیشن سے یہ پوچھا کہ کیوں حکومت جو ہے ایسی کمپنیوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہے جو فائدے میں جا رہی ہیں، اور خسارے میں چلنے والی جو نجکاری کی جو ہماری ڈسکوز ہیں، جو بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں، ان کو کیوں حکومت جو ہے ان کی نجکاری نہیں کر رہی، اور ان اداروں کی جو فائدے میں چلنے والی کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے نجکاری کمیشن کا واضح طور پر وہاں یہ کہنا تھا کہ جو خسارے میں چلنے والی کمپنیاں ہیں، جس طرح ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، جس میں حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اور اسی طرح پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، جو بڑی بڑی کمپنیاں جو سالانہ اربوں روپے کا خسارہ کرتی ہیں، ان کو خریدنے کے لیے کوئی گاہک اس وقت تیار ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی ان کی خریداری پر تیار نہیں ہے۔ اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو ہے 2 کمپنیاں، جن میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے، ان کی نجکاری کے لیے جو ہے وہ بڈز جاری کی جائیں گی اور اس کے اوپر بولی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی، جو ملتان کی جو پنجاب کی باقی 3 کمپنیاں ہیں ڈسکوز ہیں، ان کی نجکاری کے لیے جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس حوالے سے آئندہ 2 ماہ کے اندر جو حتمی شکل معاملات کو دے کر حکومت جو ہے وہ نجکاری کے حوالے سے جو ہے فوری طور پر فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور ان کمپنیوں کو کی نجکاری جو ہے وہ عنقریب ہونے والی ہے۔ دوسرا معاملہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کا سامنے آیا کہ پی آئی اے کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور دوبارہ سے جو ہے وہی کمپنی جو اس سے پہلے جو کنسلٹنسی کے لیے اور فائنینشیل ایڈوائزری کے لیے جس کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا، اسی کمپنی کو دوبارہ سے جو ہے اس نجکاری کے حوالے سے جو ہے ایکٹیو کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے بات چیت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کمیٹی میں سوال اٹھا کہ کیا ان کو نئے سرے سے ادائیگی کی جائے گی، جو ان کو پیسے دیے گئے تھے، کیا دوبارہ سے حکومت جو ہے وہ اس کو اسی کمپنی کو جس کو ہم نے ہائر کیا ہے، کیا حکومت اس کو دوبارہ سے ادائیگیاں کرے گی؟ تو کمیٹی کو بتایا گیا کہ اسی جو اس سے پہلے پیمنٹ کی گئی ہے اس کمپنی کو تقریباً $4.5 ملین کی جو کنسلٹنسی کی جو فیس ادا کی گئی تھی اور دیگر اخراجات کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے، اسی ریٹ کے اوپر جو ہے اس میں سے ابھی کچھ پیسے جو ہیں وہ اس کمپنی کے بقایا ہے، تقریباً $1.2 ملین جو ہیں وہ بقایا ہے، اور انہی پیسوں کے اندر جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ پی آئی اے کی اثر نو نجکاری کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو کنسلٹنسی فراہم کرے گی۔ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے جو پی آئی اے کے ملازمین کا جو معاملہ تھا اور ان کی پینشنز کا جو معاملہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کمپنیاں جو ہیں وہ کئی کمپنیاں وزڈرا کر گئی تھیں، اور صرف ایک کمپنی بڈ کے اندر اور بولی کے اندر رہ گئی تھی، جو بلو ورلڈ سٹی کا کنسورشیم تھا، اور پھر وہ بولی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ اس میں ایک بڑی وجہ اس بولی کی ناکامی کی یہ بتائی گئی کہ حکومت کی طرف سے جو 45 ارب روپے ہیں جو پی آئی اے کے ذمے ہیں،
उनकी वो इक्विटी जो है, वो जो पैसे हैं वो पीआईए को ख़रीदने वाली कंपनी को दिए जाने ने ही अदा करने थे और उसके ज़िम्मा डाले जा रहे थे, जिस पर जो कंपनियां और कंसोर्शियम इसकी बोली में आए थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अगर हम 80 अरब डॉलर का पीआईए को ख़रीदेंगे तो 45 अरब तो हमारा उन्हीं बकाया जात में निकल जाएगा, जिसमें बड़ी रकम जो है, सबसे ज़्यादा रकम जो है वो इस वक्त जो है वो एफबीआर के टैक्सेस की मद में जो है वो पीआईए ने अदा करने हैं। और दूसरा जो बड़ी रकम थी वो पेंशनर्स जो हैं पीआईए के, उनकी पेंशन जो है वो भी ख़रीदार को दी जा रही थी। और इसके अलावा मुलाजमीन का मामला था, और उसके अलावा ये तमाम वो अदायगियाँ थी जो पीआईए ने करनी थी, और जिसकी वजह से इसी तरह पीआईए ने जो है वो यूएई और गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं उनके उन सिविल एविएशन के जो इदारे हैं उनकी अदायगियाँ भी करनी है, जिसकी वजह से ये बोली नहीं हो सकी थी। अब दोबारा से हुकूमत जो है उसने तैयारी की है और पीआईए को की निजकारी करने जा रही है। अब ये निजकारी होती है या नहीं होती है, इस बारे में आइंदा 1 से 1.5 माह के अंदर दोबारा से पीआईए की बोली जो है उसको फ्लोट किया जाएगा और हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों को इसके अंदर बुलाएगी। हुकूमत ने ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस में तब्दीली की है, ये जो 45 अरब रुपए जो थे, इनको हुकूमत ने जो है वो अपने ज़िम्मे ले लिया है और इस हवाले से आईएमएफ से मंजूरी हासिल कर ली गई है। और आईएमएफ की मंजूरी के बाद जो है पीआईए की निजकारी जो है उसको आगे बढ़ाया गया है। आईएमएफ ने इस शर्त पर ये मंजूरी दी है कि हुकूमत जो है वो पीआईए की निजकारी करेगी, और निजकारी करने की जब निजकारी करेगी और अगर निजकारी होती है तो ये छूट दी जाएगी, वरना ये छूट नहीं होगी। इसी तरह कंपनियां जो विथड्रा कर गई थी पहले, उसमें 18% जो जीएसटी है, नए तैयारे जो कंपनी भी पीआईए को ख़रीदेगी उसको नए तैयारे उसमें ऐड करने हैं, और उनकी ख़रीदारी पर जो है हुकूमत की तरफ से 18% जो है वो जीएसटी लगाया गया था, तो हुकूमत ने उसको भी विथड्रा कर लिया है और ये शर्त भी उन कंपनियों के जो एतराज़ थे उसको दूर कर दिया है। और आईएमएफ से इसकी मंजूरी ले ली गई है कि ये भी मशरूत मंजूरी आईएमएफ ने दी है कि अगर पीआईए की निजकारी होती है तो 18% जीएसटी से जो है वो जहाज़ों की ख़रीदारी में छूट दी जाए, लेकिन इसमें पीआईए की निजकारी होना ज़रूरी है। लेकिन ये 18% की छूट जो है दीगर एयरलाइंस के लिए भी मुयस्सर होगी और दीगर एयरलाइंस भी अपने नए तैयारे ख़रीदने के हवाले से इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और आपको आगाह करेंगे किसी एक अहम और नए इकानमी से जुड़े हुए इशू के ऊपर।